خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے خدا میں یہ سکھاتا ہے کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھنا 2 طرح سے مسئلہ ہے، ایک تنظیمی مسئلہ اور ایک پاگل کا مسئلہ ہے۔ اور تنظیمی مسئلہ کے لوگ جو ہے وہ 3 خداؤں کی تعلیم دینے والے ہیں، اور ان سے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ 3 خدا کیسے کہتے ہیں۔ جب بھی وہ کلمات برکات کہیں گے یا عبادت کا شروع کریں گے، یا تو کہیں گے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے، یا وہ کہیں گے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ ان پر یہ تنظیمی مسئلہ ہے۔ لیکن جن کی زندگی میں پاک روح کا مسئلہ ہے، وہ پاک روح کے مسئلہ سے یہ کہنے والے ہوتے ہیں۔ خدا کے بندہ پولس نے لکھا ہے، پولس کی 3 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ کام کرو یا کلام کرو، جو کچھ کرتے ہو وہ سب خدا یسوع مسیح کے نام سے شروع کرو، اور اسی سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اور جب خدا یسوع مسیح اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے سن اسرائیل، خداوند تیرا خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ہم نے جب بھی آغاز کرنا ہے تو خدا یسوع مسیح کے نام سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اور جب خدا نے دعا کرنا سکھائی ہے تو اس نے کیا کہا؟ جب بھی تم دعا کرنا تو کیا کہنا؟ باپ بیٹا روح القدس کہنا کہ باپ کہنا؟ کیا کہنا؟ باپ کہنا۔ باپ بیٹا روح القدس نہیں کہنا، بلکہ جب بھی تم دعا کرنا باپ سے آغاز کرنا، کیونکہ وہ ہم سب کا باپ ہے۔ خدا باپ ہے اور واحد ہے۔ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ 3 خداؤں پر ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم واحد خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ دوسری بات، 5ویں آیت لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا۔ ہم محبت خدا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خدا سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیا خدا سے محبت یہ ہے کہ ہم سارا مال غریبوں کو دے دیں، اپنا بدن جلانے کو دے دیں، ہم عبادت کرتے رہیں، گیت گاتے رہیں، دعا میں ٹھہرے رہیں، یہی بات خدا، چرچ میں آتے رہیں، یہی محبت ہے خدا کی؟ ہم کہہ رہے تھے کہ پریئر واریر کم ہے، پریئر واریر کم نہیں، کلام کو سننے والے کم ہیں، روٹی کھانے والے بڑے ہیں، شفا لینے والے بڑے ہیں، لیکن کلام کو سننے والے کم ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ خدا کے کلام کو سنو، بلکہ اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ روٹیاں کھاؤ۔ یہاں پر دیگ پکا لیں گے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر کیونکہ لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جھوٹے مسیحی، جھوٹے نبی بڑے نشان عجائب کام دکھائیں گے، لوگ تو سٹن گے، یا وہی سٹن گے۔ کیا خدا کا کلام؟ ہم ایک خادم سے بات کر رہا تھا، آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، کہیں پر رسولوں نے یا یسوع نے کسی کو سلیم کیا ہے تو ہم آپ کے اگر نہ پروو کر سکے تو آپ ہمارے۔ کہتا اچھا یہ بات ہے، ہم آئیں گے بات کریں گے۔ یہ دعویٰ ہے جب خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں سچائی ہوتی ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، وہ اپنے پورے دل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ خدا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پوری عقل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا لالچ مل جاتے ادھر لالچ مل جاتے ادھر، ہے جی، یہودا اسکریوتی کی طرح آج لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ جہاں پر دیکھا کھانے کو ملتا ہے وہاں پر چلے گئے۔ لالچ، آج دنیا لالچ سے بھری ہوئی ہے۔ دعا آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں دعا نہیں کرو، اچھا کر دیں، کڑا نہیں کرنا، کھڑا کریں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سب دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو سننے والے کم ہیں۔ جب یسوع مسیح دنیا میں تھے، بدن کی صورت میں تھے، تو اس کے ساتھ کتنے بچے تھے؟ کلام کے ساتھ کتنے کھڑے تھے؟ صرف 11 تھے، 11 تھے نا۔
मालिक और खालिक होते हुए उसके साथ 11 है, तो हमारे साथ कितने होंगे? हमारे पास भी थोड़े ही होंगे। ये बात को ज़हन में बैठा लें। हमसे ज़्यादा, हाँ, हमसे ज़्यादा हो सकते हैं दूसरे, लेकिन यीशु के साथ अगर 11 थे ना, तो लिखा है मेरा छोटा गला है, बनाए हुए बहुत ज़्यादा है, बरगीदा ये बोलते हैं। यहाँ पर चर्च बड़ा हो तो लोग खड़ा कर यहाँ बैठे हो, लेकिन जो सच्चाई के साथ है वो थोड़े हैं। मेरा ईमान है। मैं घर से 4-5 बजे निकलता हूँ और जिस घर में जाता हूँ मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, पुलिस के लिए भी दुआ करता हूँ। ये नहीं होता तो ये क्या है? ये दुआ नहीं है। 5-6 बजे निकलते हो, रात के 11 बज जाते हैं, 5 घंटे हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं। 2 घंटे 40 मिनट दुआ में जाए। हाँ जी। और मेरा ईमान ये है कि आप जब घर से निकलते हैं वो भी दुआ में टाइम गिना जाता है। जब स्ट्रगल करते हैं ये भी दुआ की हिस्से में आएगा। जब आप खुदा के लिए जो टाइम मुकर्रर कर देते हैं, जब घर से निकले आप, जितने भी चर्च आने के लिए निकले हैं, वो भी टाइम, उसका भी अजर खुदा आपको देगा। जितनी भी दूर आप जाते हैं उसका भी अजर आपको देगा, क्योंकि आप नियत कर लिए घर से निकलने के लिए कि आप खुदा के बारगाह में जा रहे हैं, आप दुआ करने के लिए जा रहे हैं। आपने नियत को तब्दील कर लिया है, तो वो भी एक एक सेकंड आपका अजर में गिना जाएगा, उसकी बरकत आपको मिलेगी। जितना भी आप सफ़र तय करके जाएंगे, जितना भी आप गर्मी सर्दी में जाएंगे, धूप छाँव बारिश में आएंगे, उसका अजर खुदा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि हर एक काम के मौफिक अजर देने के लिए उसके पास है। अब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। मोहब्बत क्या है आप देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 10 आयत में चलो, जो निकाले तक पढ़ सकता है। निकाले 15 बाब उसकी 10 वर्ष को हम उसकी मोहब्बत को देखने लगे। मोहब्बत क्या है? आमीन। क्या लिखा है? उसकी मोहब्बत क्या है? कि अगर शर्त रखी है, अगर मुँह न जिन्हें मर्जी कहते रहो, लेकिन खुदा ने बताया है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम हो, तब तुम मेरे साथ मोहब्बत करने वाले ठहरोगे। अगर मेरे हुक्मों को मानते नहीं, मेरे हुक्म पर चलते नहीं, तो मेरी मोहब्बत में कायम नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा ये उम्मत तो ज़ुबान से मेरी तारीफ़ करती है, इज़्ज़त करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। जो इंसानी हकाम की तालीम पर चलते हैं वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। बड़े चर्च हैं, बड़े चर्च है, बड़ी गैदरिंग है, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम को नहीं सुना रही तो वो खुदा की मोहब्बत में खाएंगे। क्योंकि उसकी मोहब्बत है अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वह खुदा की तालीम दे, वहदनियत की तालीम दे। आप 3 खुदाओं की नज़र, खुदा का कलाम कहता है तसलीस जो है, खुदा का नबी भाई ब्रानम कहते हैं कि तसलीस सबसे बड़ी बुत परस्ती है। कम बुत परस्ती उसी को समझते हैं कि स्टैचू के आगे दुपट्टे चढ़ा रहे हैं, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, सिजदे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बुत परस्ती तसलीस है जो बहुत सारी तंजीमें कर रही हैं। हमने उन तंजीमों में से निकलना है और ये नहीं हो सकता। दूल्हा की निशोर नहीं एक ही होता है, यानी कि दूल्हे का शोहर अगर एक है तो कलीसिया का पास्टर भी एक ही होना चाहिए, उधर के उधर के उधर उधर जाने वाला नहीं होना चाहिए। जिसके 3 शोहर होंगे या 2 होंगे वो क्या कहलाएगा? वो ज़ानिया कसबी कहलाएगा। उसका एक पास बांधना चाहिए, एक ईमान होना चाहिए। कितने ईमान होने चाहिए? एक ईमान होना चाहिए, एक खादिम होना चाहिए, एक कलीसिया होनी चाहिए, एक बख्शा होना चाहिए, एक ही शायर बानी शाम के वक्त मनाने वाला हो,
اور ایک ہی شاعر بانی کے ایک دوسرے کے پاؤں دھونے والے ہوں، ایک ہی تعلیم ایک ایمان کے ساتھ کھڑے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنے کو جو ہے تراتی کو جو ہے ایسوار کو جو ہے تگلتوار کو جو ہے، یہ دوگلا پن ہے، یہ ریاکاری ہے. ہم نے ان میں سے نکلنا ہے. اگر نہیں نکلیں گے تو آپ خدا کی محبت میں قائم نہیں ہیں. آپ کا لیبل ایک اندر بھی وہی ہو باہر بھی وہی ہو. اگر باہر سے اور اندر سے اور ہے تو ریاکاری ہے اور جھوٹ ہے. کیونکہ اگر کوک کی بوتل ہو اس پہ کوک کا لیبل لگا ہو اور پانی اسپرائٹ کا ہو، کیا ہوگا؟ جھوٹا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے خالص کلام کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب خالص کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو خدا کا نبی بھی جب وہ سے کرتا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ بھائی برانم نے سب چھوڑ کر بھاگے تھے. جب اس نے سچائی کی تعلیم شروع کی 1963 سے وہ سارے بھاگ گئے تھے. اور جب یسوع مسیح نے خالص تعلیم دینا شروع کی تو 70 شاگرد تھے، اور جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اپنا بدن کھانے کو اور خون پینے کو دوں گا تو 58 جو شاگرد تھے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. 12 رہ گئے تھے. 70 تھے نا تو 12 رہ گئے تھے، بقایا بھاگ گئے تھے. آج بھی سچائی کو سننے والے تھوڑے ہیں. یہ بات کو یاد رکھیں. میں کہتا ہوں اگر میں دعا گو نہیں ہوں، میرا بھائی بڑی دعا کرتا ہے 4 کے چرچ نہیں بڑھ رہا. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہتا ہے ایک راس باز کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ شہر سرفراز ایک محلہ نہیں بتا پیا. بھائی ایسی بات نہیں ہے. خدا کی خادمت کتنے گھنٹے دعا کرتی رہتی ہے؟ روزوں میں ٹھہر کے، دعاؤں میں ٹھہر کے. ایک کلیسیا میں ایک بندہ بھی ہوگا نا تو کلیسیا سرفرازی بات. اگر میں نہیں دعا کرتا، میں نہیں کرتا، چلو مان لے تو میں نہیں کرتا. اس چرچ میں کوئی دعا کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں ہے. سوچیں، میری مسز کافی دیر دعا کرتی تھے، رو رو کے دعائیں کرتی رہتی. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہاں پر جس کو میں دیکھتا ہوں خدا کی خادمہ نازیہ بھی دعا کرتی ہے رو رو کر، اسٹیلا بھی رو رو کے دعا کرتی ہے. میں نے سسٹر ریحانہ کو بھی دیکھا روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، اور میں نے بھی کسی کو دیکھا نہیں تو میں دعائی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، آپ بھی کرتے ہیں. اور رات کو ہم ان کے گھر گئے ہوئے تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کلام سنا شروع کر کے. کیوں؟ کہتے تھے ان کو بھی موقع دیں گے، کہ دیں گے، جمعے کو دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ دعاؤں کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے باجی، کیا خالدہ ہی ہے اتنی دور سے؟ کیا ہے؟ یہ بھی دعاؤں کا وسیلہ ہے. یہاں پہ پہلی دفعہ ہی ہیں، ایسے ہی ہیں، زور لڑ کھا لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے ریحانہ بھی پہلی دفعہ، یہ بھی دوسری دفعہ ہی ہے. ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے. تو یہ دعاؤں کا وسیلہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خالص یہاں پر آئیں گے، ملاوٹ والے نہیں ادھر آئیں گے. 2 دل آئیں گے، وہ کبھی کبھار جو آ رہے ہیں نا، کبھی آگے تھے کبھی چلے گئے تھے کبھی آگے، وہ بھی ابھی تک کلام کے ساتھ اچھے نہیں ہوئے، کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوئے. جو کلام کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں وہ دیانت سے ہر اتوار کے اتوار یہاں پر آئیں گے، وہ جمعے کو بھی آئیں گے. اب اگلے جمعے جو ہے شاعر بانی ہے. شاعر بانی ہے، 6 بجے کا ٹائم ہے. تو 6 کا مطلب 6، ہاں رات کے، شام شاعر بانی کہتے ہیں شام کی عبادت. اگلے جمعے ہم عید منانے والے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا اور اپنا بدن کھانے کو دیا اور خون پینے کو دیا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک میں نہیں آتا میری یادگاری کے لیے یہی کرتے رہنا، ایسا ہی کرتے رہنا. اب یسوع مسیح بادلوں پر جب آئے گا تو اس کی دلہن آسمان پر چلی جائے گی، تو ایک نیا پیالہ پیے گی، ایک نئی روٹی آسمان پر کھائے گی، اور 7 سال کے لیے آسمان پر رہے گی. اور 7 سال آسمان پر وہی رہے گا جو خالص کلام کے ساتھ کھڑا ہے، دوگلا نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات ہم نے سیکھی کہ خدا واحد ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی اگر ہم خدا کی محبت میں قائم ہیں تو اس کی محبت کیا ہے کہ ہم نے ہر حکم کو خدا کے کلام کے ساتھ ملا کر، ہر بات کے خدا کے کلام کی ہر بات کو، خادموں کی، نبیوں کی باتوں کو کلام کے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم اس کی محبت میں قائم ہیں اور خداوند اپنے جلالی کام کرنے والا ہے. آمین. اور تیسری بات جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج سنڈے اسکول کا آغاز ہے، ہم کر رہے تھے، لیکن خدا کے خادمین یہاں پر باقاعدگی سے جو سنڈے اسکول کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے لکھا ہے
یہ بات چھٹی آیت کو پڑھنے لگا ہوں، یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ کون سی باتیں نقش رہے؟ خدا کے حکام تیرے دل پر نقش رہے۔ ان تمام حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے، کیا حکم ہے؟ حکم ہے تو ان کو اپنی اولاد کے زیر نشین کرنا۔ حکم کیا ہے کہ خدا کے آئین، خدا کی باتوں کو اپنی اولاد کے زیر نشین کروا۔ ماں باپ حکم دیا جا رہا ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ماں باپ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے آئین سکھائیں، اور ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس سنڈے اسکول کے وسیلہ سے خدا کے آئین سکھا سکیں۔ کیسے سکھا سکیں؟ خدا نے کہا ہے گھر بیٹھے۔ کہاں پر؟ گھر بیٹھے، راہ چلتے۔ جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو راستے میں بھی خدا کے آئین کی باتیں کریں کہ بچوں ہم نے یہ سیکھا ہے چرچ میں جا کر ایسے بیٹھنا ہے، ایسے دعا کرنی ہے، ایسے ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہونا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا بھی سکھانا ہے، گھٹنوں کے بل ایسے ہونا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، التجا ہاتھوں کو جوڑ کر کرنی ہے۔ ساری باتیں جو ہیں راستے میں آتے سکھائیں، گھر میں سکھائیں، تو تب بات بنے گی۔ یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اگر آپ اس کے حکم پر بھی عمل نہیں کرتے تو اس کی محبت میں قائم نہیں ہے۔ گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا۔ جب بچے سونے لگے ہیں تب بھی ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ رات کو میں جب ان کو، اب میں نے کہا میں بچوں کو خود پڑھایا کروں گا، ٹیوشن نہیں بھیجا کروں گا، رات کو بیٹھا کریں گے، میں بھی پڑھوں گا اور اس کو بھی پڑھاؤں گا۔ مسز کو کہا تو بھی پڑھنا ہے، پڑھائی جاری رکھنی ہے، جنگ جاری رکھنی ہے۔ جب ہمارے پاس خدا کے علم کا نالج ہوگا ہم فتح پاتے جائیں گے۔ تو جنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس خدا کا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس تلوار سے جنگ نہیں ہوگی، بندوقوں سے نہیں ہوگی، بمباری سے نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی جنگ جو ہے وہ کلام کے ساتھ ہوگی۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جھوٹی کلمیں لے کر۔ ابلیس بھی جب آیا تھا ہوا کے پاس تو جھوٹی بات لے کر آیا تھا کہ پھل کھاؤ گے تو تہاڈی اکھاں کھل جان گیاں، تسی خدا دی مانند ہو جاؤ گے۔ یہ جھوٹ تھا، لیکن کچھ خادم کہتے یہ سچ تھا، تہاڈی اکھاں کھل جائیں۔ اور خدا نے انہاں پیدا کیتا سی، وہ شیطان انہوں نے کہہ لگا تہاڈی اکھاں کھل جان گیاں۔ وہ پہلا وہ انے سن، وہ پہلی اکھاں کھلی رہی ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی مانند، اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ ہاں، تو کچھ کہتے ہیں ابلیس نے جھوٹ سچ بولا تھا کہ تہاڈی اکھاں کھل جائیں گی تو خدا دی مانند ہو۔ وہ خدا کی مانند نہیں رہے، کیونکہ خدا نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی روحانی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ روحانی دیکھ نہیں پا رہے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی روحانی۔ اب ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا یہاں پر موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جب گناہ کیا آدم اور حوا نے تو روحانی آنکھیں بند ہو گئی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں نگہبان فرشتوں کا پہرا لگا، فرشتے بھی نہیں ہم دیکھ سکتے، لیکن دیکھتے وہ ہیں جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں، جو دعاؤں میں کہتے رہتے ہیں کہ خداوند ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھے سننا چاہتے ہیں۔ بات تب بنے گی۔ تو اگلی 8ویں آیت ہے، میں شارٹ بات کرتا ہوں، آگے چلتے 8ویں آیت ہے۔ اور تم نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا۔ کہاں پر باندھنا؟ کہتا ہے تو آیتان لے کے انہوں نے ہاتھاں چ بن دیں کتے بھول نہ جائیں، اسے وقت کھول کے ویکھ سکن کہ کی سکھایا سی۔ تو ہاتھوں میں باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانگ ہو، یعنی کہ یہ کپڑے پہنے اس کے پیچھے بھی لکھ دیں، آیتوں کو لکھ دیں ان کے پیچھے، تاکہ جو گزر رہا ہے راستے میں وہ بھی، جو آپ جس بات پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ سکے کہ یہ چلتی پھرتی انجیل ہے ہاں جی۔ کہتا ہے پیشانی پر ٹیکوں کی مان لو، اور تم ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ چوکھٹیں اندر کے دروازے جتنے بھی کمرے ہیں اس کے اوپر لکھنا، مین گیٹ، پھاٹک مین گیٹ کو رہتے ہیں، اس پر بھی خدا کے آئین کو لکھنا۔ کیوں لکھنا؟ کیونکہ تم اس کو سیکھ کیسے بھی جیسے بھی کیسا بھی کر کے تم نے اپنے بچوں کو میرے آئین سکھانا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب 30 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے
کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے اگر ہمارے بچوں میں خدا کا کلام نہیں ہے تو وہ نافرمان ہوں گے، وہ نشہ میں لگ جائیں گے، بری عادات اس میں آ جائیں گی، وہ بچوں ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، خدا کے کلام سے دور ہوں گے۔ جب خدا کے کلام سے دور ہوں گے تو ابلیس کی قید میں ہوں گے، اور ابلیس کی قید سے چھڑانے کے لیے آپ کو خدا کا کلام دینا پڑے گا۔ جب کہ ان کی زندگی میں خدا کے آئین اور کلام ہوگا، ابلیس ڈر جائے گا، گھبرائے گا۔ جس زندگی جو جگہ خالی ہے اس میں شیطان آتا ہے، جو پہلے سے بھری اس میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا گھر ہے تو دوسرا نہیں ذرا کرا سکتا، کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ کیوں جی؟ ایک گھر میں ایک ہی رہتا ہے نا؟ تو جب آپ نے لے لیا دوسرا نہیں آئے گا، دوسرا خاندان اس میں آ کر آ سکے گا۔ تو جب خدا اس میں آ جائے گا تو شیطان بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے تمہارا بدن خداوند کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بس ہوا ہے۔ اب خدا کا روح کلام کی صورت میں آپ میں بسنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میں باتیں تم سے کہتا ہوں یہ زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے۔ خدا کے منہ سے نکلی جو باتیں ہیں یہ روح ہے، اور جب کلام آپ کی زندگی میں جاتا ہے تو روح آپ کی زندگی میں جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے یوں خدا کے جو اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام اب ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے۔ کس کی صورت میں ہے؟ کتاب کی صورت میں ہے، کہ لکھا ہے کتاب کلام تک کلام خدا کے ساتھ کلام ہی خدا ہے۔ یہ کلام خدا جب آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی میں خدا پاک ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خدا پاک روح ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ جب غیر زبان بول رہے ہیں تو تب آپ کے اندر پاک روح ہے، نہیں، آپ کلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تو آپ خدا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ غلط کلموں میں جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں پاک ہوئے گا، اور غیر زبان شیطان کی طرف سے بھی ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، شیطان اس لیے اس نعمت کے ساتھ جلدی آتا ہے کیونکہ انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو شیطان آ کے پکڑ لیتا ہے، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں روح القدس مل گیا ہے، ہمارے اندر روح القدس بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تو رات کو ہم نے سیکھا کہ ہم نے ہر بات کو کلام کے ساتھ ملانا ہے۔ جب کرنتھیوں 14 باب اس کی دوسری ورس کو پڑھیں گے تو وہاں بھی لکھا ہے کہ جب انسان غیر زبان میں دعا کرتا ہے، جو لکھا ہے جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے، جو انسان کے لیے استعمال ہو، روح القدس کے لیے نہیں، وہ اپنی روح کے وسیلہ سے، کس کی روح کے وسیلہ سے؟ اس کو اپنی روح سے غیر زبان بول رہا ہے، پاک روح نہیں بول رہا۔ اگر پاک روح اس کی زندگی میں بول رہا ہے تو وہ تو ہاتھ ہی لائے گا تو شفا ہوگی۔ جب رسولوں کے اندر پاک روح تھا تو وہ سایہ میں ہی، سایہ بھی ان کا پڑتا تھا تو لوگ شفا پاتے تھے۔ آج کیوں نہیں؟ کیونکہ آج نعمتیں مل رہی ہیں۔ پاک روح کسی کی زندگی میں، پاک روح اس کی زندگی میں ہے جو کلام کے ساتھ ہے، جس کو کلام کے سمجھ آنا شروع ہو، جو تنظیموں میں سے نکل آیا ہے، اس نے درست مسا کو حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے آج حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے عہد آج کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو درست تعلیم دینی ہے، درست آئین سکھانے ہیں، اور جب ہم ان کو سکھائیں گے تو یہ جب برا بھی ہو جائے گا تو اس سے دائیں بائیں نہیں مڑے گا۔ اس لیے خدا نے کہا یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ اسے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ آمین۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور چند لمحوں کے لیے آپ دعا کریں، 1 منٹ کے لیے۔ جو کلام آج آپ نے سنا ہے ایک دوسرے پر ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعائیں کریں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کریں اور خدا سے کلام، جہاں پر سچا کلام ہے وہاں پر مسیح ہے، اور جہاں پر مسیح ہے، جہاں پر چرواہا ہے، تو چرواہے کی آواز سننے کے لیے ہم سب کچھ نہیں ہیں، لیکن یہاں پر سب کچھ کرنے والا موجود ہے۔ اس نے کہا جہاں پر 2 یا 3 اکٹھے ہوئے میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ تو جہاں پر مسیح ہے تو مسیح کی آواز کو سننے والے، اس کی بھیڑیں وہاں پر آ جاتی ہیں۔ خداوند انہیں کھینچ لے آتا ہے، جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ خود کام کرنے والا ہے۔
وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو ادھر لانے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو اس کی ہے ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جو اس کی نہیں ہے وہ تنظیموں میں بھاگ رہی ہے، وہ شفاؤں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، لیکن جو اس کا کلام کو سننے والی ہے وہ کلام کو سننے کے لیے یہاں پر آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس بڑے کو تلاش میں کے لیے تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں لیکن تو ہم میں سب کچھ ہے۔ اب ہم نہ رہے بلکہ تو ہم میں زندہ ہے۔ خداؤں ہم تجھ سے لوگوں کو مانگتے ہیں، بھیڑوں کو مانگتے ہیں، کلیسیاں مانگتے ہیں۔ یہ تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھرے، اور جن جن لوگوں نے تیرے بندہ سے بپتسمہ لیا وہ تیرے وفادار ہو جائے۔ تو نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، وہ روح سے ممور ہو کر تیرے گھر میں آنے والے۔ تمام خوف ڈر ان کی زندگی سے جاتا ہے، بری سوچیں برے خیالات جاتے ہیں، تاکہ وہ زندگی بخش کلام میں سے سیر ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کے کلام سے تیار کریں، اور جب تو بعد لوگ آئے انہیں وہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ سب کے ساتھ ہم سب کو جو کچھ ہمارا بھولے وہ بھی عطا کر۔ ہماری دعا التجا فریاد رسول اور قبول کر، سب کچھ مانگا پایا تیری ہی ہے، مقدس جلالی خدا رسول کے نام میں۔ ہم گزرانے کو دیکھ جائیں گے۔ کیا